الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آج جس رات میں ہم لوگ بیٹھے ہیں وہ بہت بابرکت اور مقدس رات ہے۔ احادیث میں اس کی فضیلت وارد ہے۔ اکابرین نے اس رات کی اہمیت کے پیش نظر اس رات میں عبادات کیے ہیں، اس لیے ہم بھی یہاں جو بیٹھے ہیں اس کو اپنی عبادت کا ایک حصہ سمجھتے ہیں۔ اگر ہم نیت درست کر کے بیٹھیں گے تو ہمارا یہ سننا اور سنانا بھی عبادت میں شامل ہوگا، چونکہ اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں ہر چیز عبادت ہو سکتی ہے۔ ہمارا کھانا بھی عبادت ہو سکتا ہے، ہمارا چلنا بھی عبادت ہو سکتا ہے، ہمارا سونا بھی عبادت ہو سکتا ہے، ہمارا کھیلنا اور ورزش کرنا بھی عبادت ہو سکتا ہے، ہمارا جم میں جانا بھی عبادت ہو سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ اچھی نیت کر لی جائے۔ کیا کر لی جائے؟ چیزوں کے ساتھ نیت شامل کر لی جائے۔ اگر آدمی جم اس نیت سے جائے تاکہ میری نماز صحیح طریقے سے ادا ہو جائے، رکوع اور سجدہ صحیح طریقے پر میں قادر ہوں کرنے پر، اگر اس نیت سے وہ ورزش کرتا ہے اور جم میں جاتا ہے تو اس کا جم میں جانا بھی ثواب ہے۔ تو ہمارے ہاں ہر چیز کا ثواب ہے۔ کہتے ہیں کہ آم کے آم اور گٹھلیوں کے دام۔ کیا مطلب؟ آم کے آم اور گٹھلیوں کے دام کا مطلب یہی ہے کہ کھانا کا کھانا بھی ہوا، اور اگر ہم نے یہ نیت کر لی کہ اللہ تعالیٰ اس کھانے سے جو قوت اور طاقت عطا فرمائے گا اس سے اللہ کی عبادت کروں گا اور اللہ کے دین کو پھیلاؤں گا، تو ہمارا کھانا بھی عبادت ہو جائے گا۔ تو ہم جو یہاں بیٹھے ہیں سب سے پہلے اپنی نیت صحیح کریں کہ ہم جو سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر عمل کی نیت سے بیٹھیں گے تو تھوڑا سننا بھی کافی ہے، اور اگر عمل کی نیت سے نہیں بیٹھیں گے تو اگر پوری رات سنیں گے تو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تھوڑا سنا اور عمل کر لیا اس کا فائدہ ہوا، اور آپ نے پوری رات سنا اور کوئی عمل نہیں ہوا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نیت کی درستگی ہے۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ کیا مطلب؟ کہ عمل کا ثواب نیت پر ملے گا۔ عمل کا ثواب نیت پر ملے گا۔ آپ نماز پڑھنے آئے اور نماز کی کوئی نیت نہیں تھی، آپ کی نماز کی کوئی نیت نہیں تھی تو وہ آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ آپ نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کی نیت نہیں تھی، وہ روزہ ہی ادا نہیں ہوا۔ تو عمل کا جو ثواب ملتا ہے وہ نیت کی بنیاد پر ملتا ہے۔ تو ہمارا جو یہاں بیٹھنا ہے سب سے پہلے ہم نیت درست کر لیں۔ نیت کس بات کی؟ کہ جو کچھ چاہا جا رہا ہے، جو کچھ سنا جا رہا ہے، اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم عبادت کی نیت سے سنیں۔ کس کی نیت سے؟ عبادت کی نیت سے سنیں، چونکہ جو چیز کہی جا رہی ہے وہ اپنی بات نہیں ہے، وہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی ہے وہ سب قرآن اور حدیث کی بات ہے۔ تو ہم جس رات میں بیٹھے ہیں وہ بہت مقدس
رات ہے، اور جس جلسے میں بیٹھے ہیں اس جلسے کا نام ہے جلسہ دستار بندی۔ جلسہ دستار بندی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جلسہ دستار بندی کا مطلب یہ ہے کہ اس سال جتنے بچوں نے اس مدرسے میں حفظ کیا ہے ان کے سر پر پگڑی باندھی جائے گی۔ مدرسے میں جتنے بچوں نے اس سال حفظ کیا ہے ان کے سر پر پگڑی باندھی جائے گی۔ حفظ کیا کیا ہے انہوں نے؟ قرآن پاک اپنے سینے میں بسایا ہے، قرآن پاک اپنے سینے میں بسایا ہے۔ اس لیے یہ مجلس اور بھی بابرکت ہو گئی کہ یہ مجلس ایک تو مقدس رات میں اور پھر اس کے اوپر اس بابرکت چیز پر منعقد ہو رہی ہے کہ ان حافظ قرآن کی دستار بندی ہوگی اور حوصلہ افزائی ہوگی۔ قرآن کریم جو ان بچوں نے حفظ کیا، آپ اگر اندازہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر 12 سطری یا 15 سطری قرآن ہے، 15 لائن کا اگر قرآن ہے تو کم سے کم 600 صفحے ہوتے ہیں۔ کتنے صفحے ہوتے ہیں؟ 600 صفحے۔ 600 صفحے کو اپنے سینے میں محفوظ کرنا، اللہ اکبر۔ 30 صفحے کی کتاب کیا ایک صفحہ آدمی یاد کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور ایک بچہ 600 صفحہ پورا اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے۔ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ کس کی طرف سے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتا ہے، ورنہ دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو اس چیز کو کرانے پر قادر ہو۔ تو اس لیے اس کی اہمیت کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، اور کیوں اللہ تعالیٰ اس چھوٹے سے بچے کو اتنی طاقت دے دیتا ہے؟ کیسے اتنی طاقت ہوتی ہے؟ اللہ چونکہ قرآن میں خود فرماتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کیسے کرتے ہیں؟ قرآن کی حفاظت اسی طرح سینوں میں محفوظ کر کے کرتے ہیں۔ اللہ قرآن کی حفاظت کیسے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سینوں میں قرآن کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن جو ہے یہ بہت بہت اہم چیز ہے، دستور حیات ہے۔ کیا ہے؟ دستور حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اگر قرآن کو نہیں سمجھا گیا تو انسان اسلام پر عمل نہیں کر سکتا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کے 5 حقوق ہیں۔ کتنے حق ہیں؟ 5 حق۔ حق کس کو بولتے ہیں؟ حق اس کو بولتے ہیں، مثلا آپ باپ ہیں اور آپ کے بچے ہیں، آپ کے بچوں کا آپ پر کیا حق ہے؟ بچوں کا حق یہ ہے کہ ان کو کھانا پینا کھلایا جائے اور ان کی اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے، یہ بچے کا حق ہے۔ بیوی کا کیا حق ہے؟ بیوی کا حق یہ ہے کہ اس کو نان و نفقہ دیا جائے۔ اگر آپ اس کو اپنی نکاح میں لاتے ہیں تو اس کے اخراجات کی ذمہ داری کس کی ہے؟ شوہر کی ذمہ داری ہے، تو یہ بیوی کا حق ہے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کے 5 حق ہیں ہر مسلمان پر۔ کتنے حقوق ہیں؟ 5 حق ہے۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانا جائے۔ کیا مانا جائے؟ اللہ کی کتاب۔ ایمان مفصل میں ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ جب انسان ایمان لاتا ہے تو ایمان کن چیزوں پر لانا ہے؟ اس میں سے ایک ایمان یہ بھی ہے کہ اللہ نے جتنی کتابیں نازل کی ہیں، اللہ نے جتنی کتابیں نازل کی ہیں تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ورنہ آدمی مسلمان نہیں ہوگا۔ کتابیں اللہ نے کتنی نازل کی؟ بہت سی کتابیں نازل کی، لیکن اس میں سے 4 کتابیں مشہور ہوئیں۔ 4 کتابیں مشہور ہوئیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن کریم۔ اس میں سے جو پہلی 3 کتابیں تھیں ان کتابوں میں ان کے ماننے والوں نے تحریف کی۔ تحریف کا کیا مطلب ہوا؟ کہ وہ جس شکل میں آئی تھی اس شکل میں وہ باقی نہ رہ سکی، اس شکل میں وہ باقی نہ رہ سکی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر تحریف شدہ قرار دے دیا۔ اور اس کے بعد جب قرآن کریم نازل ہوا تو جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ اللہ نے خود فرمایا
کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ اللہ نے قرآن کو نازل بھی کیا اور قرآن کو محفوظ بھی کیا، قرآن کو نازل بھی کیا اور قرآن کو محفوظ بھی کیا۔ تو یہ ایمان لانا ضروری ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی کتاب ہے۔ کس کی کتاب ہے؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اگر کوئی شخص اس کا اعتقاد نہیں رکھتا اور یہ یقین اور ایمان نہیں رکھتا تو وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لانا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور اس کو دل سے ماننا، اور اس کو دل سے ماننا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل فرمایا۔ قرآن کا دوسرا حق کیا ہے؟ قرآن کا دوسرا حق کیا ہے؟ قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ کیا کیا جائے؟ اس کی تلاوت کی جائے۔ تلاوت کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کو پڑھا جائے، اس کو پڑھا جائے۔ اللہ اکبر۔ ہم میں سے اندازہ کریں کہ ہم میں کے کتنے لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں۔ سیکھنا تو دور کی بات ہے، جو سیکھا ہوا ہے وہ کتنا پڑھتا ہے؟ جو سیکھا ہوا ہے وہ کتنا پڑھتا ہے؟ تو پہلا حق ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے، اور دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے۔ اچھا، قرآن کی تلاوت کرنا یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنا صرف الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پورا پڑھنا بھی ثواب کا کام ہے، اگرچہ آپ اس کا معنی نہیں سمجھتے ہیں تو بھی، اگر آپ اس کا معنی نہیں سمجھتے ہیں تو بھی یہ ثواب کا کام ہے۔ تو دوسرا کام یہ ہے، قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے۔ اللہ نے جتنی توفیق دی ہے قرآن کی اتنی تلاوت کی جائے۔ کیوں؟ کہ جب انسان تلاوت کرتا ہے تو کم سے کم وہ اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھ کر، اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کر اس بات کا یقین کرتا ہے اور اس بات کا اعتماد کرتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کا تیسرا حق کیا ہے؟ قرآن کا تیسرا حق ہے کہ قرآن کو سمجھنا۔ کیا کرنا؟ قرآن کو سمجھنا۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ قرآن جو ہے یہ اللہ نے بھیجا، تو قرآن کیا عام کتابوں کی طرح ایک کتاب ہے؟ نہیں، قرآن زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ قرآن زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ تو جب مثلا آپ ایک فریج لاتے ہیں، کیا لاتے ہیں آپ؟ ایک فریج لاتے ہیں، فریج کے ساتھ ایک بکلیٹ ملتی ہے۔ کیا ملتی ہے؟ ایک کتابچہ ملتا ہے۔ کتابچہ کیوں ملتا ہے؟ اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو انسٹال دس، کہ آپ اس فریج کو کیسے انسٹال کریں گے، اور ہاؤ ٹو یوز دس، آپ اس کو استعمال کیسے کریں گے، اس کا ٹمپریچر کیسے بڑھائیں گے، اس کا سوئچ کہاں پہ ہوگا، یا کھلے گا کیسے، یہ بند کیسے ہوگا۔ یا آپ واشنگ مشین لاتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک بکلیٹ ملتی ہے۔ تو بکلیٹ کس چیز کی ہے؟ وہ بکلیٹ اس بات کی ہے کہ ہاؤ ٹو یوز کے استعمال کیسے کرنا ہے۔ تو اللہ نے قرآن اس لیے نازل کیا کہ ہاؤ ٹو یوز یور لائف، کہ آپ کو اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، آپ کو اور ہم کو اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یہ صرف قرآن پڑھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ قرآن سمجھنے کے لیے ہے۔ جب تک ہم سمجھیں گے نہیں اس پر عمل کیسے کریں گے؟ اندازہ کیجئے، اگر آپ فریج کا کتابچہ لاتے ہیں اور آپ کو وہ سمجھ میں نہیں آتا تو آپ کسی سے پڑھواتے ہیں یا نہیں پڑھواتے؟ پڑھواتے ہیں نا کہ بھائی کیسے استعمال ہوگا۔ میرے پاس یہ مشین ہے، اگر میرے پاس کتابچہ نہیں ہوتا تو میں اس مشین کو کیسے سمجھتا؟ ایک نے پڑھ کے بتایا کیسے کھلے گا، ایسے یہ ہوگا، ایسے ریکارڈ ہوگا، ایسے ریکارڈ نہیں ہوگا۔ مطلب کیا کہ قرآن جو ہے یہ سمجھنے کی کتاب ہے، اور اگر آپ کو سمجھنا نہیں آتا تو جو سمجھتے ہیں ان سے سمجھیے، جو سمجھتے ہیں ان سے سمجھیے، چونکہ یہ کتاب سمجھنے کی ہے اور سمجھ کر پڑھنے کی ہے۔ تو پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے، دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے۔ سمجھا کیسے جائے؟ اگر آپ کو عربی نہیں آتی ہے تو عربی سیکھیے۔ قرآن کریم کس زبان میں ہے؟ قرآن کس زبان میں ہے؟ عربی زبان
زبان میں ہے، اگر آپ عربی نہیں سمجھ سکتے ہیں تو کم سے کم اس کا ترجمہ بھی سیکھیے۔ کیا سمجھیے؟ اس کا ترجمہ سیکھیے۔ آپ کو اردو آتی ہے، ہندی آتی ہے، انگلش آتی ہے، دوسری زبانیں آتی ہیں، قرآن کو سمجھیے۔ قرآن اللہ کا پیغام ہے، اگر نہیں سمجھا جائے گا تو بہت خسارہ ہوگا۔ بہت مختصر انداز میں قرآن کا چوتھا حق کیا ہے؟ قرآن کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ اس پر عمل کیا جائے۔ پہلے سمجھنا ہے اور پھر عمل کرنا ہے۔ انسان سمجھتا بہت کچھ ہے لیکن عمل نہیں کرتا، تو بات صرف سمجھنے کی نہیں ہے، بات عمل کرنے کی ہے۔ آج کل سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، اگر آپ دین کی بات کرنے پر آئیں تو ہر شخص آپ کو لگے گا کہ یہ تو بہت بڑا عالم ہے۔ کیا ہے؟ بات کرنے پر آئے گا تو بات کرے گا کہ بھائی نہیں، ایسا کرنا گناہ ہے، ایسا کرنا گناہ ہے، ایسا کرنا گناہ ہے۔ لیکن اگر آپ اس کی زندگی کا جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سمجھتا کتنا ہے اور عمل کتنا کرتا ہے۔ تو صرف سمجھنا کافی نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ مجھے دین آتا ہے، آنے سے نہیں ہوتا، اس پر کرنے سے ہوتا ہے۔ مان لیجیے ایک ڈاکٹر ہے، مثلا ایک ڈاکٹر ہے، وہ پڑھائی پڑھتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ وہ 5 سال لگاتا ہے اور 6 سال لگاتا ہے، پڑھ کر آتا ہے، اور وہ یہ کہے کہ مجھے سب سمجھ میں آ گیا۔ مجھے کیا آ گیا؟ سب سمجھ میں آ گیا۔ ساری تھیوری اس نے پڑھ لی اور اس نے کسی ماہر ڈاکٹر کی نگرانی میں پریکٹس نہیں کی، انٹرنشپ نہیں کیا، اس نے پریکٹیکل کسی ڈاکٹر کے آگے اس کو نہیں سمجھا۔ اپنی ڈاکٹری پڑھنے کے بعد وہ کہیں پریکٹس پہ نہیں گیا، تو کیا آپ اس سے علاج کرائیں گے؟ کون علاج کرائے گا؟ کوئی علاج نہیں کرائے گا۔ تو صرف سمجھ لینا کافی نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر ڈاکٹر صرف تھیوری سے ڈاکٹر بن جاتا تو آپ علاج کرانے نہیں جاتے، بلکہ ضروری ہے کہ اس پر وہ پریکٹس بھی کرتا ہو، اور جتنا پریکٹس کرتا ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت تجربہ کار ڈاکٹر ہے۔ کیا سمجھتے ہیں ہم؟ کہ بہت تجربہ کار ڈاکٹر ہے، اس سے علاج کرایا جائے گا۔ تو پہلا حق یہ ہوا قرآن کا کہ قرآن پر ایمان لایا جائے، دوسرا ہوا کہ قرآن کی تلاوت کی جائے، تیسرا ہوا کہ قرآن کو سمجھا جائے، اور چوتھا ہوا کہ قرآن پر عمل کیا جائے، اور پانچواں اور آخری حق اس کا یہ ہے کہ ہم نے جو سمجھا ہے وہ دوسروں کو سمجھایا جائے۔ ہم نے جو سمجھا ہے وہ دوسروں کو سمجھایا جائے، قرآن کی تبلیغ کی جائے۔ کیا کی جائے؟ قرآن کی تبلیغ کی جائے، چونکہ قرآن جو ہے میں نے ابھی بتایا کہ یہ دستور حیات ہے۔ کیا ہے یہ؟ دستور حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ تو جس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں تک پہنچائیں۔ اس لیے حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیہ، کہ تم میری طرف سے اگر تم کو ایک آیت آتی ہو، ایک مسئلہ آتا ہو، دین کی ایک بات آتی ہو، اس کو بھی پہنچاؤ۔ کیا کرو؟ اس کو بھی پہنچاؤ۔ ہمیں جو اچھائی آتی ہے ہم دوسروں تک پہنچائیں۔ اگر ہم نہیں پہنچا رہے ہیں تو ہم گنہگار ہوں گے۔ ہم کیا ہوں گے؟ گنہگار ہوں گے۔ تو مختصراً قرآن کے یہ 5 حق ہیں۔ کیا ہے مختصراً؟ بات بہت لمبی ہو سکتی ہے لیکن عمل کرنے کے لیے تھوڑی سی بات بھی کافی ہے۔ تو یہ قرآن کے 5 حق ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، قرآن کو اللہ کا کلام سمجھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں اللہ کا کلام سمجھ کر اس کی تلاوت کریں، پھر قرآن پر کو سمجھیں اور پھر قرآن پر عمل کریں اور پھر قرآن کی تبلیغ کریں۔ سب سے بڑا مسئلہ معلوم ہے کیا ہے؟ آج کل جو غلط فہمی ہے غیر مسلموں میں، غور سے سنیں، بہت اہم بات بتا رہا ہوں۔ آج کل جو ہمارے برادران وطن میں غلط فہمی ہے اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچایا نہیں ہے۔ قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچایا نہیں ہے۔ اگر ہم قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں گے تو ان کی غلط فہمی دور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس بابرکت مجلس میں بیٹھنے کی جو فوائد ہیں